سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ سوار اب کوتوال کے سپاہیوں کو بھی چتا سے کافی دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ چتا کے گرد زیادہ تیزی کے ساتھ چکر لگا رہے تھے اور کوتوال کے سپاہی بھاگتے ہوئے گھوڑوں کی زد سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ بدر نے ربیہ کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے اس کی جگہ گورنر کو لکڑی کے کھمبے کے ساتھ جکڑ دیا۔ اتنی دیر میں بشیر بن حسن بشپ کو انجلہ کی جگہ باندھ چکا تھا۔ دوسری طرف 50 سواروں نے ہجوم کے قریب پہنچتے ہی نعرہ تکبیر بلند کیا اور ہجوم کو اپنے نیزوں کے الٹے سروں سے ہانکنا شروع کیا۔ لوگ نہایت بدحواسی میں چیختے چلاتے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ لوشا کی پولیس کے سپاہی اب چتا کا خیال چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے والوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ چتا کے گرد پہرا دینے والے سواروں میں سے 4 اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے۔ بدر بن مغیرہ راہب کا چولا اتار کر چتا میں پھینکنے کے بعد جس لگا کر ایک گھوڑی پر سوار ہو گیا۔ باقی 3 گھوڑوں پر بشیر، ربیہ اور انجلہ سوار ہو گئے۔ بدر نے کہا، بشیر تم ربیہ اور انجلہ کے ساتھ وہاں پہنچ کر ہمارا انتظار کرو، ہم تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے، جلدی کرو۔ بشیر نے گھوڑے کی باگ موڑ دی۔ بدر نے 5ویں سوار کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم بھی ان کے ساتھ جاؤ۔ بشیر اور یہ سپاہی ربیہ اور انجلہ کو ساتھ لے کر ایک طرف نکل گئے۔ بدر بن مغیرہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے بڑھ کر ایک سپاہی کے ہاتھ سے جلتی ہوئی مشل چھین کر چتا میں پھینک دی۔ چتا میں لکڑیوں کو آگ لگانے کے لیے سوکھی گھاس ڈال دی گئی تھی، اسے فوراً آگ لگ گئی۔ گورنر اور بشپ بری طرح چلا رہے تھے، لیکن اس ہنگامے میں ان کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ میدان میں ایک قیامت کا سماں تھا۔ حملہ آور سوار فقط اپنے نیزوں کی الٹی طرف سے لوگوں کو ہانکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا کر بری طرح زخمی ہو رہے تھے۔ تاریکی میں لوشا کے باشندے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہزاروں پیادہ اور سوار ان پر حملہ کر چکے تھے۔ کوتوال اور اس کے سپاہیوں کا پتہ نہ تھا۔ بعض لوگوں نے آگ کے شعلوں کے سامنے اپنے گورنر اور بشپ کی صورتیں پہچان لی، لیکن کسی نے ان کی مدد کے لیے پہنچنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ تھوڑی دیر میں میدان خالی ہو گیا۔ بدر بن مغیرہ نے سواروں کو منظم کرنے کے بعد کہا، ہمارا کام ختم ہو چکا ہے، لیکن واپس جانے کے لیے ہمیں تازہ دم گھوڑوں کی ضرورت ہے اور لوشا میں گھوڑوں کی کمی نہیں۔ ہمیں ایک ساتھ کے اندر اندر واپس جانا ہے، کیا تم تیار ہو؟ منصور بن احمد کی آواز سنائی دی، ہم تیار ہیں، چلو۔ کوئی 3 میل چلنے کے بعد بشیر اور اس کے ساتھی ایک خانقاہ کی 4 دیواری کے پھاٹک پر رکے۔ تو راہب دروازے پر کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے بشیر بن حسن کو پہچانتے ہی کسی کو اندر سے دروازہ کھولنے کے لیے آواز دی۔ پہرے دار نے اندر سے دروازہ کھول دیا۔ خانقاہ کے صحن میں 3 اور راہب کھڑے تھے۔ انہوں نے ان کے گھوڑوں کی باگیں پکڑ لیں۔ انجلہ اور ربیہ بشیر کے ساتھ خانقاہ کے ایک کمرے میں داخل ہوئیں۔ یہ کمرہ بیش قیمت سامان سے آراستہ تھا۔ چھت سے چاندی کے فانوس لٹک رہے تھے۔ سنگ مرمر کے فرش پر ایک میز کے گرد آبنوس کی چند کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میز کے بیچ ایک شمع دان میں 8 شمعیں جل رہی تھیں۔ بشیر نے کہا، فی الحال یہ ہمارا گھر ہے، اب تھوڑی دیر یہاں آرام کر سکتی ہیں۔ انجلہ نے گھبرا کر کہا، لیکن اس خانقاہ میں؟ بشیر نے مسکراتے ہوئے اپنا چولا اتار کر ایک طرف پھینک دیا اور کہا، یہ خانقاہ گزشتہ 3 دن سے ہمارے قبضہ میں ہے۔ یہ راہب جو آپ نے دیکھے ہیں ہمارے آدمی ہیں اور اس خانقاہ کے مکین بالائی منزل کے 3 کمروں میں بند ہیں۔ آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ انجلہ نے ربیہ کی طرف دیکھا اور پھر بشیر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اگر یہ آپ کا گھر ہے اور یہاں بے تکلفی خلاف تہذیب نہیں سمجھی جاتی تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ بھوک سے میری بہن کا برا حال ہو رہا ہے۔ ربیہ نے جواب دیا، میرا بھائی اجلس کا سب سے بڑا طبیب ہے، وہ یہ پہچاننے میں غلطی نہیں کرے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کو زیادہ بھوک لگی ہے۔ میرے دونوں مہمان بھوک سے پریشان ہیں۔ بشیر نے یہ کہتے ہوئے تالی بجائی۔ ایک راہب اندر داخل ہوا۔ بشیر نے کہا، ان کے لیے کھانا لاؤ اور چولہے اتار دو، اب ان کی ضرورت نہیں۔ تھوڑی دیر میں وہی آدمی اپنے سپاہیانہ لباس میں ایک بڑا تشت اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ تشت میں روٹی کے علاوہ بھنے ہوئے بکرے کی ایک سالم ران تھی۔ اس کے بعد ایک اور سپاہی آیا اور اس نے سیب اور انگور سے بھری ہوئی تشتری میز پر رکھ دی۔ بشیر نے اٹھتے ہوئے کہا، آپ اطمینان سے کھائیں، میں دوسرے کمرے میں جاتا ہوں۔ ربیہ نے کہا، آپ نہیں کھائیں گے؟ بشیر نے جواب دیا، میں باقی آدمیوں کے ساتھ کھاؤں گا۔ باہر نکل کر برآمدے میں سے گزرنے کے بعد بشیر ایک اور کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں 4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ بشیر کو دیکھ کر وہ کھڑے ہو گئے۔ بشیر نے سوال کیا، تم سب کھانا کھا چکے ہو؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا، ہاں، لیکن ابو محسن نے نہیں کھایا۔ بشیر نے کہا، وہ اوپر بڑے راہب کے ساتھ بحث کر رہا ہوگا۔ سپاہی ہنس پڑے۔ بشیر نے کہا، اچھا اسے بلاؤ اور ہمارا کھانا لے آؤ۔ آدھی رات کے قریب بدر بن مغیرہ کے سوار اس خانقاہ میں داخل ہوئے۔ اس مختصر سے عرصہ میں وہ فوجی مستقر سے اپنے لیے بہترین گھوڑے حاصل کرنے کے علاوہ مستقر کے خیموں اور مکانوں کو آگ لگا چکے تھے۔
شہر میں انہوں نے سرکاری خزانے پر قبضہ کرنے اور گورنر کے محل کو آگ لگانے پر اکتفا کیا تھا۔ ربیہ، انجلو اور خانقاہ میں باقی آدمی، جن کی تعداد 14 کے لگ بھگ تھی، ان کی آمد سے پہلے ہی تیار کھڑے تھے۔ کوچ کا حکم دینے سے پہلے بدر نے ابو محسن سے کہا، ابو محسن، لوشا میں ہمارا کام ختم ہو چکا ہے، کہو تمہیں کامیابی ہوئی ہے یا نہیں؟ اس پر منصور بن احمد ہنس پڑا اور ابو محسن نے قدرے کسیانہ ہو کر کہا، خدا کی قسم، وہ بالکل گدھا ہے، اب مجھے خامخواہ یہاں چھوڑ گئے۔ اس نے خود مجھے بلا کر کہا کہ میں کچھ اسلام کی صداقت کا قائل ہوتا جا رہا ہوں۔ آج آپ جا رہے ہیں، اس لیے مجھے کچھ اور تبلیغ کر جائیں۔ اور ایک پہر سر کھپانے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ کمبخت شراب پی کر میرے ساتھ دل لگی کر رہا تھا۔ بدر نے کہا، اس کا گلا تو نہیں گھونٹ ڈالا تم نے؟ اگر آپ کا حکم نہ ہوتا تو میں شاید یہ بھی کر ڈالتا۔ بدر نے کہا، اچھا اب چلو۔ اپنے محفوظ علاقے میں داخل ہونے سے پہلے بدر نے راستے میں 3 جگہ منزل کی۔ وہ رات کے وقت سفر اور دن کے وقت شہروں اور بستیوں سے دور ان خانقاہوں میں قیام کرتا جن پر راہبوں کے لباس میں اس کے سپاہی چند دن پیشتر قبضہ جما چکے تھے۔ ان خانقاہوں کے مکین لوشا کی خانقاہ کے راہبوں کی طرح قید میں تھے۔ بدر بن مغیرہ جس خانقاہ میں داخل ہوتا، وہاں اس کے آدمی اس کے ساتھیوں کے لیے کھانا اور گھوڑوں کے لیے چارہ تیار رکھتے۔ ہر منزل اس کے آدمی کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب وہ فرڈیننڈ کی مملکت کی سرحد عبور کر رہا تھا تو اس کے ساتھیوں کی تعداد 150 ہو چکی تھی۔ بدر بن مغیرہ پہاڑی قلعے کے ایک کمرے میں بے قراری سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مایوسی، پریشانی اور ملال کے آثار تھے۔ ربیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بدر کسی گہری سوچ میں تھا۔ جب تھوڑی دیر وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوا تو ربیہ نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ بدر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں ربیہ، میں تم سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا تھا، بیٹھ جاؤ۔ اس کا لہجہ اس قدر مغموم تھا کہ ربیہ سہم کر رہ گئی۔ وہ کرسی کے قریب پہنچی لیکن تذبذب کی حالت میں کھڑی رہی۔ بدر نے پھر کہا، بیٹھ جاؤ ربیہ۔ ربیہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، آپ بہت پریشان ہیں؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بدر نے جواب دیا، ربیہ، میں تمہارے متعلق سوچ رہا تھا۔ نصرانیوں کے خلاف ہماری جنگ ایک فیصلہ کن دور میں داخل ہو چکی ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اب تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ ربیہ اچانک اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کی آواز بیٹھ گئی۔ وہ سراپا الجا بن کر اس کی طرف دکھ رہی تھی۔ بدر نے کہا، بیٹھ جاؤ ربیہ، میں نے ابھی اپنی بات ختم نہیں کی۔ ربیہ بیٹھ گئی اور بدر نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، تمہیں معلوم ہے کہ فرڈیننڈ کے طویل محاصرہ کے باعث غرناطہ کے حالات مخدوش ہو چکے ہیں۔ سیرا نویدہ کے راستے رسد کا جو تھوڑا بہت سامان ہماری کوششوں سے وہاں پہنچ رہا ہے، لاکھوں انسانوں کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ لوگ فاقہ کشی سے تنگ آ چکے ہیں۔ اب سردیاں آنے والی ہیں۔ موسیٰ نے میرے ساتھ یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ غرناطہ کی فوج کے ساتھ اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو حملہ کرے گا، اور میں نے اس دن اپنی ساری قوت کے ساتھ عقب سے حملہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ہمیں اپنی فتح پر یقین تھا، لیکن آج مجھے موسیٰ کا خط ملا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ ابو عبداللہ کے وزیر نے فرڈیننڈ کے ساتھ صلح کی بات چیت شروع کر دی ہے۔ سرکردہ عمرہ کی اکثریت صلح کے حق میں ہے، اور غداروں کی کوششوں سے عوام میں بھی ایک ایسا عنصر پیدا ہو چکا ہے جو صلح کے لیے بےتاب ہے۔ چونکہ اس بات کا اندیشہ ہو گیا تھا کہ حملے کے دن ابو عبداللہ اور اس کے عمرہ کی نیت بدل نہ جائے، اس لیے موسیٰ نے یہ حملہ ملتوی کر دیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ وہ حملے کا کوئی اور دن متعین کر کے مجھے اطلاع دے گا۔ موسیٰ مایوس ہونے والے انسانوں میں سے نہیں، لیکن اس کا خط پڑھ کر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ غرناطہ کے حالات بہت مخدوش ہیں۔ ربیہ، تم یہ سمجھ سکتی ہو کہ اگر خدا نخواستہ غرناطہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو قتلہ کا سیلاب ہمارے خلاف امڑ آئے گا۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسا وقت آنے سے پہلے تمہیں مراکش بھیج دیا جائے۔ سلطان میرے والد کا دوست ہے۔ منصور اور بشیر کے خاندان کے بہت سے لوگ وہاں موجود ہیں۔ وہاں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ بدر اب ربیہ کی طرف دیکھنے کی بجائے باہر کی طرف کھلنے والے دریچے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ربیہ کا دل بیٹھ گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی۔ بالاخر اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تو آپ مجھے مراکش بھیجنے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ نہیں، تمہیں میرے متعلق غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے صرف مشورہ دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ تم میرا مشورہ قبول کرو گی۔ آپ کا مشورہ؟ ربیہ نے آبدیدہ ہو کر کہا، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ربیہ تمہارا دل کمزور ہے، تم ایک شاہین کی قوت پرواز کا ساتھ نہیں دے سکتی، اس لیے میرا حکم ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، یہاں تمہاری ضرورت نہیں۔ بدر نے کہا، میری دنیا میں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں، اور قدرت نے تمہیں کانٹوں پر چلنے کے لیے نہیں بنایا۔ ربیہ نے جواب دیا، قدرت نے مجھے آگ کی چتا میں ڈالا تھا اور جلنے کی بجائے میں نے ان کانٹوں پر چلنے کی خواہش کی تھی۔ آپ کی راہ کے کانٹے مجھے پھولوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ آپ کے ساتھ چلتے ہوئے میرے پاؤں نہیں ڈگمگائیں گے، اور آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ کی طرح میں بھی ایک مقصد کے لیے زندہ ہوں؟
قدرت نے میری زندگی کا راستہ اس شہرا سے ملا دیا ہے جس پر آپ گامزن ہیں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ گرناٹا کا محاصرہ اٹھ جانے کے بعد، لیکن ربیہ آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکیاں لینے لگی۔ بدر نے متاثر ہو کر کہا، ربیہ مجھے غلط نہ سمجھو، تمہارا رفیق حیات بننا میرے لیے باعث فخر ہے۔ میرے لیے تم وہ سرسبز درخت ہو جس کی چھاؤں میں ایک تھکا ہوا مسافر پناہ لیتا ہے۔ اس دن جب میں نے تم سے شادی کی درخواست کی تھی، میں یہ سمجھتا تھا کہ گرناٹا کی جنگ سے فارغ ہو کر تمہارے ساتھ زندگی کے چند لمحات گزارنا میری گزشتہ تلخیوں اور صعوبتوں کے لیے بہت بڑا انعام ہوگا، لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے صحرا میں ایک آندھی کے بعد دوسری آندھی ہے۔ میں جس سمندر میں اپنی کشتی ڈال چکا ہوں اس کا ساحل روز بروز دور ہوتا جائے گا۔ میرے سامنے ایک بھنور کے بعد دوسرا بھنور ہوگا۔ ربیہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم مراکش چلی جاؤ۔ میں ایک اہم فیصلہ کرنے سے پہلے تمہارے مستقبل کے متعلق اطمینان چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میرا گھوڑا کسی دن خالی واپس آئے اور تم یہ محسوس کرو کہ اس وادی میں تمہیں جاننے والا کوئی نہیں۔ ربیہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا، اگر یہ آپ کا حکم ہے تو مجھے سرتابی کی مجال نہیں، لیکن اگر یہ آپ کا حکم نہیں تو مجھے اپنے متعلق فیصلہ کرنے کی اجازت دیجیے۔ بدر نے کہا، میں نے اپنی بات ختم نہیں کی۔ میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر اہل غرناطہ نے ہتھیار ڈال دیے تو یہ وادی بھی آگ اور خون کے طوفانوں سے محفوظ نہیں رہ سکے گی، اور ہم سب پر ایک دور ایسا بھی آ سکتا ہے جبکہ ہمارے سامنے عزت کی موت کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ ہو۔ ربیہ نے کہا، تو کیا میں عزت کی موت میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی؟ بدر بن مغیرہ نے کہا، ربیہ مجھے تمہارے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں۔ میں نے تمہیں چتا کے سامنے مسکراتے دیکھا ہے، لیکن مجھے یہ حق نہیں کہ میں چند دن کی مسرت کے لیے تمہیں اپنی زندگی کے پرخطر راستوں پر لے جاؤں۔ میری رفاقت میں تمہارے لیے مصائب کے سوا کچھ نہیں۔ ربیہ میں ہر روز موت کے دروازے پر دستک دیتا ہوں۔ میری زندگی میں صرف آج ہے، کل نہیں۔ ربیہ نے کہا، بدر خدا شاہد ہے کہ میں تمہاری رفاقت میں چند لمحات کو 1000 برس کی زندگی پر ترجیح دوں گی۔ اگر زندگی میں مقصد ہو تو اس کی طوالت سے فائدہ۔ اب کہتے ہیں کہ آپ طوفان سے پہلے مجھے کسی ساحل پر چھوڑ آنا چاہتے ہیں، لیکن اگر زندگی کا انجام موت کے سوا کچھ نہیں تو میں کنارے پر بیٹھ کر لہریں گننے کی بجائے بھنور میں آپ کا ساتھ کیوں نہ دوں؟ اگر آپ کو میرا خیال ہے تو میری بات پر یقین کیجیے کہ میں نے آپ کو اس زمین کی بجائے ہمیشہ اپنے تخیل کے آسمان پر دیکھا ہے۔ مجھے اپنی بے بسی اور کمتری کا احساس ہے۔ میں آپ کو کسی گزشتہ فیصلے کی پابندی پر مجبور نہیں کروں گی۔ میں اس قابل نہیں کہ آپ کی رفیقہ حیات بن سکوں، لیکن آپ مجھے اپنی رفیقہ کار بننے کی سعادت سے محروم نہ کیجیے۔ میں میدان میں تیر اندازی، تیغ زنی کے جوہر نہیں دکھا سکتی، لیکن زخمیوں کی مرہم پٹی کر سکتی ہوں۔ مجھے مراکش نہ بھیجیے۔ مجھے اپنی موت سے پہلے ہی زندگی کو خیر بات کہہ دینے پر مجبور نہ کیجیے۔ بدر بن مغیرہ کچھ دیر تک اثار و وفا کے اس پیکر کی طرف دیکھتا رہا۔ اچانک اس کے بلچے ہوئے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، لیکن اس نے منہ پھیر لیا اور سر جھکا کر آہستہ آہستہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ 2-3 چکر لگانے کے بعد وہ ربیہ کے قریب رکا۔ ربیہ اس کے چہرے پر اپنی قسمت کا فیصلہ دکھ رہی تھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ بدر نے کہا، ربیہ میں تمہیں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ یہ میرا فرض تھا، اور اس کے بعد بھی اگر تم نے مخمل کے فرض کی بجائے زندگی کی سنگلاخ راہوں پر میرے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا ہے تو میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اگر تم اس تلخ حقیقت سے آنکھیں بند کرنے کے لیے تیار ہو کہ میری زندگی صرف چند برس، چند مہینے یا چند دن ہے تو میں آج ہی تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جواب دو ربیہ کہ تم اس کے لیے تیار ہو۔ ربیہ کے چہرے پر حیا کی سرخی چھا گئی۔ اس نے گردن جھکا لی۔ اس کی زبان گنگ تھی، لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں بدر بن مغیرہ کے سوال کا جواب دے رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد بدر بن مغیرہ نے کہا، ربیہ میں نے تمہارے ساتھ شادی کی درخواست کی ہے، جواب دو۔ ربیہ نے گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ الفاظ اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں تک آ کر رک گئے۔ تشکر اور احسان مندی کے جذبات نے جھکتی ہوئی نگاہوں کا سہارا لیا۔ بدر بن مغیرہ اس کی آنکھوں میں وہ آنسو دکھ رہا تھا جن میں الفاظ کی ایک دنیا بند تھی۔ اس نے حیرت زدہ ہو کر کہا، ربیہ اگر میں نے تمہارا دل دکھایا ہے تو میں معذرت کے لیے تیار ہوں۔ ربیہ تم رو رہی ہو۔ ربیہ نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور ملتجیانہ لہجے میں کہا، ان آنسوؤں کے لیے میری معذرت قبول کیجیے۔ مجھے یہ توقع نہ تھی کہ اس تمہید کے بعد ہماری گفتگو یہاں پر ختم ہوگی۔ یہ آنسو ایک بے بس عورت کا اظہار تشکر ہے۔ تو تمہیں آج ہی میرے ساتھ شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں؟ وہ سنجیدہ ہو کر بولی، آپ مذاق کر رہے ہیں؟ تو بولا، میں مذاق نہیں کرتا۔ آج اگر کوئی حادثہ پیش نہ آیا تو ڈوبتے ہوئے سورج کی آخری نگاہ بدر بن مغیرہ اور ربیہ بنت ابو داؤد کو شوہر اور بیوی کی حیثیت سے دیکھے گی، لیکن آج ہی اتنی جلدی؟ بدر نے جواب دیا، ہاں اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو۔
ربیہ نے بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ربیہ کے پاؤں ڈگمگا رہے تھے، دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اس کی رفتار کبھی تیز اور کبھی سست ہو رہی تھی۔ وہ انجلا انجلا کہتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ انجلا دریچے کے سامنے کھڑی جھانک رہی تھی۔ اس نے مڑ کر ربیہ کی طرف دیکھا۔ ربیہ اپنے خیال کے مطابق اس کے لیے ایک بہت بڑی خبر لے کر آئی تھی، لیکن انجلا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس نے کہا، انجلا کیا ہوا؟ تم رو رہی ہو؟ انجلا نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، تمہیں معلوم نہیں؟ ربیہ انتہائی پریشانی کی حالت میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انجلا نے اپنے آنسو پوچھنے کے بعد اس کی طرف دیکھا اور سوال کیا، ہم کب جا رہی ہیں؟ کہاں؟ ربیہ تمہیں مجھ سے کوئی بات چھپانے کی ضرورت نہیں، وہ مجھے سب کچھ بتا گئی ہیں۔ کون؟ بشیر بن حسن؟ ہاں، وہ ابھی آئے تھے۔ اس نے تمہیں یہ بتایا ہوگا کہ ہم مراکش جا رہی ہیں؟ ہاں، لیکن ہم مراکش نہیں جائیں گی۔ انجلا میری بات پر یقین کرو، ہم یہیں رہیں گی۔ انجلا نے کہا، ربیہ اب دل کو فریب دینے سے کوئی فائدہ نہیں، ہمارے مقدر میں یہی کچھ تھا۔ تم نے بشیر کو کیا جواب دیا؟ میں انہیں کیا جواب دے سکتی تھی؟ وہ آئے اور مجھ سے یہ کہہ کر چلے گئے کہ تم ربیہ کے ساتھ مراکش جا رہی ہو۔ وہ بہت مغموم تھے۔ ربیہ، میں جانتی ہوں یہ ان کے دل کی آواز نہ تھی، پیشتر اس کی کہ میں ان کو کچھ کہہ سکتی۔ وہ تیزی کے ساتھ باہر نکل گئے۔ مجھے ان سے شکایت نہیں، انہوں نے میرے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، لیکن تمہارا سرحدی عقاب تو تمہیں شادی کا پیغام دے چکا تھا۔ اس نے تمہارے سامنے ان مجبوریوں کا اظہار کیا ہوگا جن کے باعث ہمیں مراکش بھیجا جا رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کرناٹک کے حالات مخدوش ہیں۔ ربیہ نے کہا، اگر میں نے ان کے ساتھ خواب میں باتیں نہیں کی تو آج غروب آفتاب سے پہلے تمہاری بہن ان کی رفیقہ حیات بن چکی ہوگی۔ انجلا، میری بات پر یقین کرو، تم مراکش نہیں جاؤ گی، یہ فیصلہ منسوخ ہو چکا ہے۔ انجلا بے اختیار آگے بڑھ کر ربیہ کے ساتھ لپٹ گئی اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، ربیہ، مجھے دھوکہ نہ دو، خدا کے لیے سچ کہو۔ میں جھوٹ نہیں کہتی انجلا، میری بات پر یقین کرو، میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں، بیٹھ جاؤ۔ انجلا کرسی پر بیٹھ گئی اور ربیہ نے اس کے قریب دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے بدر بن مغیرہ کے ساتھ اپنی ملاقات کی داستان شروع کر دی۔ قلعہ کے دوسرے سرے پر ایک وسیع کمرے میں بشیر بن حسن اور دوسرے طبیب اور جراح مریضوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھے۔ بدر بن مغیرہ اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ بشیر بن حسن زخمی کو پٹی باندھ رہا تھا۔ اپنے ایک ساتھی کا اشارہ پا کر بشیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پٹی کو آخری گرہ دینے کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بدر نے کہا، آپ کو یہاں کتنی دیر لگے گی؟ بشیر نے جواب دیا، میرا کام قریباً ختم ہو چکا ہے، میں تم سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو جلدی نہیں تو صرف ایک مریض دیکھنا رہ گیا ہے، وہ میرے سوا کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ نہیں، مجھے کوئی جلدی نہیں، تم فارغ ہو کر سیدھے میرے کمرے میں آؤ۔ تھوڑی دیر بعد بشیر بدر کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، آپ بہت پریشان نظر آتے ہیں، غرناطہ سے کوئی نئی خبر آئی ہے؟ نہیں، میں ربیہ اور انجلا کے متعلق کچھ کہنا چاہتا تھا۔ انجلا سے میں نے کہہ دیا ہے، آپ کو اس بات کی خبر ملی ہے کہ مراکش کا جہاز کب یہاں پہنچے گا اور کس جگہ لنگر انداز ہوگا؟ ابھی تک اس کی کوئی اطلاع نہیں آئی۔ ایک یا دو دن میں وہ ضرور پہنچ جائیں گے اور وہ غالباً المیریا کے شمال میں اسی مقام پر لنگر انداز ہوں گے جہاں وہ پچھلے مہینے لنگر انداز ہوتے تھے۔ تو میرے خیال میں ربیہ اور انجلا کو بہت جلد ساحل پر پہنچ جانا چاہیے۔ اسی مسئلے پر میں تمہارے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ میرے خیال میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ بدر بن مغیرہ نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، بشیر، اس مسئلے پر ربیہ کے ساتھ گفتگو کے بعد میں اسے مراکش بھیجنے کے متعلق اپنی رائے بدل چکا ہوں۔ بشیر کے پزمردہ چہرے پر اچانک تازگی آ گئی اور اس نے کہا، میرا خواب صحیح نکلا۔ ہاں، اور اس خواب کی آخری تعبیر کا حصہ سن کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ بشیر نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے اس خواب کی تعبیر کا آخری حصہ بھی معلوم ہے۔ اچھا بتاؤ، آپ ربیہ کے ساتھ شادی کر رہے ہیں؟ بھلا کب؟ آج۔ لیکن تمہیں یہ باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ تمہیں انجلا نے بتایا ہوگا اور وہ ربیہ سے سن چکی ہوگی۔ نہیں بدر، تمہارا چہرہ میرے لیے ایک کتاب ہے، تم ساری دنیا کے لیے ایک معمہ ہو، میرے لیے نہیں۔ اب بتاؤں مجھے یہ باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ بتاؤ۔ ربیہ سے ملاقات کے بعد آپ پریشانی کی حالت میں میرے پاس آئے تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ اپنا فیصلہ بدل چکی ہیں۔ آپ نے یہ بتا کر میرے خیال کی تائید کر دی کہ آپ کی پریشانی کا باعث غرناطہ کے متعلق کوئی نئی خبر نہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی فوجی یا سیاسی پریشانی ہوتی تو آپ مجھے تلاش کرنے کی بجائے منصور کو بلاتے یا مجلس شورا طلب کرتے۔ اس کے بعد جب آپ نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ ربیہ یہاں رہے گی تو میں سمجھا کہ ہمارے عقاب کو اب اپنے نشیمن میں تنہا رہنا پسند نہیں۔ لیکن تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں آج ہی شادی کر رہا ہوں؟ آپ کے چہرے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک اہم فیصلہ کر چکے ہیں اور آپ کے اہم ترین فیصلے فوراً نافذ ہوا کرتے ہیں۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ میں جلد باز ہوں؟ نہیں، میں ایک سپاہی کی اہم ترین خصوصیت کی تعریف کر رہا ہوں۔ عام پرندے جتنی دیر میں اڑنے کا ارادہ کرتے ہیں
شاہین اتنی دیر میں آسمان کی بلندیوں میں چکر لگا کر واپس آ جاتا ہے۔ جب آپ ربیہ کے متعلق یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ یہاں رہے گی، شادی کو کل پر ملتوی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بدر نے کہا، اچھا فرض کرو یہ صحیح ہے کہ میں آج ہی شادی کر رہا ہوں۔ بشیر نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے فرض کرنے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں۔ اچھا اب میں اندلس کی ارسطو سے پوچھتا ہوں کہ اس کا کیا ارادہ ہے؟ بشیر نے جواب دیا، مجھ پر ایک لڑکی سے معذرت کرنے اور اپنا غلط فیصلہ واپس لینے کا فرض عائد ہوتا ہے، اور یہ فرض بہت زیادہ خوشگوار نہیں۔ ایسے مراحل میں ارسطو کی عقل کام نہیں لیتی۔ بدر نے سنجیدہ ہو کر کہا، بشیر میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی بھی آج ہی ہو جائے۔ بشیر نے جواب دیا، بدر تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں، اس سے جدائی کا تصور میرے لیے صبر آزما تھا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم انہیں مراکش بھیجنے کا فیصلہ بدل چکی ہو۔ اگر وہ چلی جاتی تو میری ظاہرداری کے باوجود تم یہ محسوس کرتے کہ تمہارا رفیق اپنے سرمایہ حیات میں سے بہت کچھ کھو چکا ہے، تو میرے کھوکھلے کہوں کے باوجود یہ محسوس کرتے کہ میں تم سے کوئی بات چھپا رہا ہوں۔ بدر نے کہا، بشیر اگر مجھے معلوم ہوتا کہ انجلا کی طرح تم بھی اسے چاہتے ہو تو میں انہیں مراکش بھیجنے کا مسئلہ ہی نہ چھیڑتا۔ میں نے صبح یہ کہا تھا کہ انہیں اب مراکش بھیج دینا بہتر ہوگا، تو تمہارا چہرہ یہ بتاتا تھا کہ تم میرے فیصلے سے ذرا بھر پریشان نہیں ہو۔ بشیر نے جواب دیا، اس وقت میرے سامنے اپنا مسئلہ نہ تھا، مجھے ان مجبوریوں کا احساس تھا جنہوں نے بدر بن مغیرہ جیسے مجاہد کو اپنی عزیز ترین خواہشات کو خیرباد کہہ دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ مجاہد جس کی تلوار ایک قوم کو پناہ دے رہی ہے، اس لڑکی کو رخصت کر رہا ہے جو اس کی رفیقہ حیات بننے والی تھی۔ تم میرے سامنے ایک چٹان کی طرح کھڑے تھے، تمہاری عظمت مجھے مرعوب کر رہی تھی۔ تم قوم کی زنجیریں کاٹنے کے لیے زندگی کے تمام ناطے توڑ رہے تھے، اور تمہارا ایک رفیق یہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ مجھے محبت کے سنہری تاروں نے کسی کے دامن کے ساتھ باندھ رکھا ہے؟ مجھے ربیہ کا بھی افسوس تھا، میں جانتا تھا کہ وہ مراکش میں زندہ رہنے کی بجائے آپ کے ساتھ مرنا پسند کرے گی۔ بدر نے کہا، بشیر یہ میری زندگی میں پہلا فیصلہ تھا جسے میں بدلنے پر مجبور ہوا ہوں۔ مجھے ربیہ کا دل توڑنا گوارا نہ تھا، میں نے اسے مستقبل کے تمام خدشات سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس نے ساحل کی بجائے میرے ساتھ بور منتخب کیے ہیں۔ اب یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط۔ اپنے متعلق میں تمہیں یہ اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ میری عزائم میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ دشمن کے لیے میری تلوار کی تیزی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مجھے ڈر تھا کہ ربیہ کے متعلق اتنی جلدی اپنا فیصلہ بدلنے پر تم میرا مذاق اڑاؤ گے، لیکن میں تمہارا احسان مند ہوں۔ اب تم انجلا کے پاس جا کر اسے تسلی دو۔ شام کے وقت سرحدی عقاب کی وادی میں ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک نکالوں کی آواز گونج رہی تھی۔ بدر بن مغیرہ اور ربیہ، بشیر بن حسن اور انجلا کی شادی ہو چکی تھی۔